میں جھکا نہیں میں بکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں۔ میں جھکا نہیں میں بکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں۔ جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر، مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ جناب صدر، محترم استاذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ آج کی اس پروقار تقریب میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان ہے یوم دفاع پاکستان۔ صدر علی وقار، 6 ستمبر ہماری تاریخ کا ایک ناقابل فراموش اور ایک یادگار دن ہے، جب دشمن اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ ارض پاک پر حملہ آور ہوا، مگر جرأت، بہادری، ہمت اور عزم کی چٹانوں سے ٹکرا کر بکھر گیا۔ جرأت اور بہادری کے واقعات نے 6 ستمبر 1965 کو جنم دیا۔ جناب صدر، پختہ ارادے اور ہمت سے لڑنے والے شہیدوں کے لہو سے لکھے جانے والے جذبات کی تاریخ کو یوم دفاع پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صدر علی وقار، چشم فلک نے وہ دن بھی دیکھا جب میرا پڑوسی دشمن ٹینکوں اور توپوں کے ساتھ میرے ملک کی سرحدوں پر چڑھائی کر دوڑا۔ میرے ملک دشمنوں کا خیال تھا کہ وہ افواج پاکستان کو حالت نیند میں دبوچ لے گا، مگر یہ اس کو خبر نہ تھی کہ میری سرحدوں کے محافظ، میری ملت کے رکھوالے سجدے میں گر کر اپنی شہادت کی دعائیں مانگتے ہیں، اور پاکستانی مائیں ایسے بیٹوں پر فخر کرتی ہیں۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ جناب صدر، میری دھرتی کے محافظ، اسی زمین کے بیٹے دشمن کی راہ میں آنی دیوار بن گئے، ٹینکوں اور توپوں کے رخ موڑ دیے، دشمن کے قدم وہی روک دیے، اور وہ شعلے جو ہمارے لیے بھڑکائے گئے تھے، دشمن کو اسی میں دھکیل کر راکھ کر دیا۔ ہمارے جان باز سپاہیوں نے دشمن کو شکست دے کر 6 ستمبر 1965 کے 17 دنوں کو ہماری تاریخ کا زندہ جاوید باب بنا دیا۔ جناب صدر، میری دھرتی کے محافظ، اسی زمین کے بیٹے دشمن کی راہ میں آہنی دیوار بن گئے، ٹینکوں اور توپوں کے رخ موڑ دیے، دشمن کے قدم وہیں روک دیے، اور وہ شعلے جو ہمارے لیے بھڑکائے گئے تھے، دشمن کو اسی میں دھکیل کر راکھ کر دیا۔ ہمارے جان باز سپاہیوں نے دشمن کو ذلت آمیز شکست دے کر 6 ستمبر 1965 کے 17 دنوں کو ہماری تاریخ کا زندہ جاوید باب بنا دیا۔ جناب صدر، بھارت نے میری ارض پاک پر حملہ تو کر دیا، مگر اس کے جرنیل اور سیاسی رہنما اس بات سے ناشنا تھے کہ یہ وہ قوم ہے جو اپنے دین اور ملک کے لیے اپنی جان تک قربان کر سکتی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جو ہمیشہ شہادت کو موت پر ترجیح دیتی ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا، ہر شخص سر پر کفن باندھے لا الہ الا اللہ کا ورد لگاتے ہوئے میدان جنگ میں اترا اور دشمن کو ناکو چنے چبوا دیے۔ ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، تو یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا۔ جناب صدر، پھر دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ہمارے محافظ جرأت اور بہادری سے لڑے اور چونڈا کے مقام پر ٹینکوں کا قبرستان قائم کیا۔ شہادت کے متلاشی میرے ملک کے شاہین اڑے اور 52 سیکنڈ میں دشمن کے 5 جنگی جہازوں کو مار گرایا اور دشمن کو پیغام دیا، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ شکریہ۔